رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بہت بڑا شرف بخشا ہے. شرف وہ ہے ایمان کے ساتھ علم. جیسے کفر کے ساتھ جہالت، نا سب سے نیچے کی ذلت ہے وہ. اس کے مقابلے میں یہ کہ ایمان کے ساتھ علم، یہ بہت بڑا شرف ہے. اس سے اونچا کوئی شرف نہیں ہے. ہاں، اس سے اونچا کوئی شرف نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم و ایمان دو سب سے بڑی نعمت ہیں. علم و ایمان یہ دو بڑی نعمت ہیں، اور یہ خاص انبیاء کرام کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے. ہاں، اس کے لانے والے پھیلانے والے معصوم یہ حضرات ہیں. ان کے ذریعے سے یہ پھیلائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دینے کے لیے انتخاب کرتے ہیں. اس کو دینا ہے، یہاں اس کا انتخاب ہوتا ہے. اس لیے یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دنیا کی بقا کا سامان ہے. کہ وہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ ایمان کا بقا ہے. ایک آدمی بھی اگر اللہ اللہ کرنے والا ہے روئے زمین پر تو قیامت نہیں آئے گی. ہاں، ایک آدمی ہے اور کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے عالم باقی رہے گا. قیامت نہیں آئے گی تو کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر قیامت آ جائے گی. تو ایمان جو ہے وہ عالم کی بقا کا سامان ہے، اور علم جو ہے وہ عالم کی سلامتی کا سامان ہے. کسی چیز کا بقا بھی ضروری ہے، اس کی سلامتی بھی ضروری ہے. کیونکہ بقا میعاد کے لیے ہوتی ہے اور سلامتی مفاد کے لیے ہوتی ہے. ہاں، کہ بقا تو اس کی میعاد تک ہے، لیکن وہ سلامتی کے اس کو نفع. اس لیے یہ دو چیزیں ہیں کہ ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے اور علم کی وجہ سے اس کی سلامتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر علم اتارا ہے، علم اتارا. انزلہ بعلمہ، یہ وہی علم سے اللہ اپنے علم سے اتاری ہے. اللہ نے اپنے علم سے آگاہ کیا ہے. اس لیے یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑی عزت ہے. کہ اس علم سے کیا چاہا جاتا ہے. ایک چاہنا باعتبار ذمہ داری کے ہے، ایک چاہنا باعتبار انجام کے ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چاہنا باعتبار ذمہ داری کے اور ایک چاہنا باعتبار انجام کے. کہ اس علم سے باعتبار انجام کے کیا چاہا جاتا ہے کہ آخرت چاہی جاتی ہے. دنیا نہیں چاہی جاتی اس علم سے.
انجام کے اعتبار سے، اس علم سے آخرت چاہی جاتی ہے۔ جی ہاں، اور بعد ذمہ داری کے اس علم سے حقوق کی حفاظت چاہی جاتی ہے۔ ہاں، اس علم سے حقوق کی حفاظت چاہی جاتی ہے کہ اس علم سے انبیاء کرام کیا چاہتے تھے؟ کیا دنیا کی تعمیر چاہتے تھے؟ اس کا مال مرتبہ چاہتے تھے کہ نہ؟ تو کیا چاہتے تھے؟ کہ اس علم کے ذریعے سے حقوق کی حفاظت چاہتے تھے کہ یہ علم اس لیے دیا جائے گا کہ اس کی وجہ سے حقوق کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دارالعجور بنایا ہے۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے کہ یہ دارالحقوق ہے اور آخرت وہ دارالعجور ہے۔ یہ جو حقوق ادا کر کے جائے گا اس کو اجر ملے گا۔ جس نے حقوق کی پائمالی کی ہے وہ ذمہ دار ہے پائمالی کا، کہ انہیں حقوق ضائع کیا ہمارے۔ کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، یہ تنبیہ ہے۔ تو یہ حقوق کی حفاظت کے لیے یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اول ہے، اللہ اول، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء۔ تو اول کا کیا حق ہے؟ کیونکہ تعلیم حقوق کی ہو رہی ہے، دلیل ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، حقوق کی تعلیم دی جائے گی۔ اس لیے کہ تعلیم نہ ہو تو کیسے کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور نے پوچھا، یا معاذ تدری ماذا حق اللہ؟ کہ معاذ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے لا علمی ظاہر کی جیسے ان کا صحابہ کرام کا معمول تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ مثال ہے انبیاء کرام کی علوم اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ حقوق کی تعلیم کے لیے ہے، چونکہ اللہ اول ہے۔ اور اس سے پہلی بات وہی صفائی کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ زمین پر اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ نے بھی کہا کہ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت ہوگی۔ جی ہاں، یہ بات ہے، یہ دارالحقوق ہے اور یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو علوم فیوض نازل ہوتے تھے اس کا موضوع یہی تھا۔ اس لیے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے کہ ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے، تمہارے مال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہاری چیزوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم حاکم سے حکومت نہیں چاہتے، دولت مند سے دولت نہیں چاہتے، جہاں جائیداد والے سے جائیداد نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے۔ ہم کو تو ایک چیز ہے جو دینی ہے، اس لیے ہماری چیز لے لو تاکہ تمہاری سلامتی ہو جائے، کہ تمہاری سلامتی ہو جائے، اسلم تسلم، یہ کہتے ہیں۔
کہ ہماری چیز لے لو تمہاری سلامتی ہو جائے، تم سے کوئی مفاد مطلوب نہیں ہے، تمہاری سلامتی مطلوب ہے، تمہاری سلامتی، ہاں کہ تمہاری سلامتی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تم سے کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علوم کو جو نازل فرمایا ہے وہ اس کے لیے نازل فرمایا ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو دنیا اپنی استعداد کے اعتبار سے کمال کو پہنچ گئی تھی۔ ہاں، اس لیے آپ کو علم جو دیا گیا وہ بدرجۂ عتم دیا گیا، کامل، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہر لائن کا علم آپ کو علی وجہ الکمال دیا گیا، کیوں؟ جب استعداد کامل ہو گئی، ہر لائن کی، ایمانیات کا علم آیا وہ کمال درجے میں، عبادات کا آیا وہ کمال درجے میں، ایسے ہی معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، ہاں سب چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ وجہ الکمال دے دیا گیا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، تو یہ علم دیا گیا، استعداد بھی پوری تھی، علم بھی پورا آیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے، کہ جن کو علم ملا ان کا کیا تقاضا ہے، ان پر کیا تقاضا ہے؟ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ علم ایک امانت ہے۔ کیا ہے؟ ایک امانت ہے، اور ایسی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کہ یہ ایسی امانت ہے کہ اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ ہاں، نہ لینے والے محروم ہوں گے، یہ ضائع نہیں ہوگی، یہ محفوظ رہے گی، یہ محفوظ رہے گی، کوئی نہ لے وہ الگ بات ہے، یہ محفوظ رہے گی، یہ منسوخ نہیں ہوگی، اس کی ضمانت لی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ محفوظ رہے گی، یہ منسوخ نہیں ہوگی، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جس دور میں بھی لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ ان کو دے گا، چاہے فضا کتنی بگڑ جائے، یہ لکھا ہے کتابوں میں، جس دور میں بھی لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ ان کو دے گا۔ اور مثال دی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں، شرک کے زمانے میں توحید کی تعلیم اللہ نے دی، لوگ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، بتوں کو بھی پوجتے تھے، اوپر سے نیچے تک۔ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو توحید، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں توحید کی تعلیم دی تھی، جب اوپر نیچے سب، ایسے اللہ جب بھی دور آئے گا لوگ طلب جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ اس علم کی حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور حفاظت کا ذمہ لیا ہے تاکہ طلبگاروں کو وہ ملے۔ اسے نبیوں کی دعوت میں اور خصوص صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ خاص بات ہے کہ آپ نے صرف دعوت بمانا اشاعت کی نہیں دی ہے۔ ایک تو دعوت بمانا اشاعت، اور اب ہمارے یہاں ولیمہ ہے، اس کے اشتہار صاحب دیے تاکہ اس کی اشاعت ہو جائے، ہر ایک کو پہنچ جائے۔ اتنا نہیں کیا، یہ تو بہت آسان ہے، اس بات کے لیے بہت آسان ہے، تو کہ اس کی اشاعت ہو جاوے، شہرت ہو جاوے،
ایسا نہیں کیا. ایسا ہوتا تو کیا تکلیف تھی آپ کو؟ جی. اور آپ فرماتے ہیں کہ وزی تو فی اللہ ہے ما وزی احد، مجھے ایسی ایزائیں ہوئی ہیں کہ ایسی کسی کو نہیں ہوئی. ہاں، آپ کو ایزائیں دی گئی ہے. تو یہ خالی اس بات پر نہیں ہے کہ بھائی ایک بادشاہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی چیز کا طالب بنایا. کیا بنایا؟ اس کا طالب بنایا کہ لوگوں نے آپ سے طلب کے ساتھ ایک چیز لی، اور جب لی خلا، چونکہ اس نے طلب کے ساتھ لی اس لیے وہ اس کے اندر سے نکلتی نہیں تھی، نکلتی نہیں. علامت ہو گئی نبوت کی کہ جو اسلام لاتا تھا وہ پھر اسلام میں سے نکلتا نہیں تھا. پوچھا تھا تو بادشاہ نے پوچھا تھا کہ کوئی واپس جاتا ہے؟ کہ نا بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں ہیں. طلب پیدا کر رہی لوگوں کے اندر، اور طلب پیدا کرنے کے اسباب تھے. وہ ایک طلب پیدا کرنے کا سبب یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معتد ہی زندگی لوگوں کے سامنے گزری ہے. 40 برس بڑا وقت ہے، لمبا وقت ہے. حجت ہو گئی کہ معتد ہی زندگی گزری لوگوں کے سامنے. وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. جی تو ایک مدت تمہارے اندر گزری ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. یہ بھی ایک دلیل تھی. کہ میں نے ایک معتد بھی 40 سال گزارے، اس سے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کس نے کیا ہے؟ یہ بھی ایک دلیل تھی کہ 40 سال ایسے گزرے کہ کسی نے کوئی اعتراض کے قابل چیز نہیں پائی. اس چیز نے بھی لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کیا، سمجھداروں کے اندر. جی ہاں، 40 سال تک جو آدمی جھوٹ نہیں بولا لوگوں کے معاملات میں، تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس چیز نے بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ کی، سمجھداروں کے دلوں میں. پوچھتے تھے کہ اس آدمی کی زندگی کیسی گزری ہے. بادشاہ نے پوچھا نا، حضرت نے پوچھا تھا کیسا ہے؟ یہاں ایسا ہے، ایسا ہے کہ وہاں یہ دلیل نبوت ہے، یہ دلیل نبوت ہے، یہ دلیل نبوت ہے. حالانکہ وہ آپ کے مذہب کا قائل نہیں تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا، بات کو سمجھتا تھا. اس نے کہا یہ دلیل نبوت ہے، یہ دلیل نبوت ہے، یہ دلیل ہونے کی نشانی ہے. تو ایک تو آپ کی ساتھ زندگی نے لوگوں میں طلب پیدا کرائی، لوگوں میں اعتماد پیدا کرایا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کچھ کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے ماضی ایسا ہوگا. اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں نے دیکھی، پھر آپ نے اپنی دعوت دی. دعوت دی لوگوں کو، کیونکہ جو علوم آپ پر نازل ہوئے ہیں وہ تمام علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ امانت ہے. وہ علوم امانت ہے، وہ سب کے لیے ہے. بلغ ما انزل الیک، وہ سب کے لیے ہے. ہاں، تو آپ کے سارے علوم
وہ آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جی ہاں، عبادت کی دعوت آئی تو عبادت کی دعوت دی، اور جو علوم آیا اس کی دعوت دی۔ ہاں، یعنی لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا۔ ہاں، دعوت دینے کا مطلب یہ ہے، انبیاء کرام کی دعوت میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں ایک طلب پیدا کرانے کی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور اپنا کام بھی پورا کرنا ہے، لوگوں میں طلب پیدا کرانی ہے، اس لیے دیر لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ دیر لگتی ہے، ایک دم پھیل نہیں جاتی، کیونکہ لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ کی طرح لاٹھی سے سب کو ایک ساتھ چلا دے، ایسا ہے؟ تو بھیڑوں کو ایک لاٹھی چلاتے نہ چلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے تھے کہ لوگوں میں صلاحیتیں ہیں، لوگوں میں استعداد ہے، وہ بات کو تولیں گے۔ ہاں، آج بھی ایسی بات ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ یہ لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ مٹی سے پیدا ہوئے تو ڈھیر ہے مٹی کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں صلاحیتیں ہیں، لوگوں میں استعداد ہے۔ ہاں، یہ لوگ آپ کی بات کو سنتے تھے تو غور بھی کرتے تھے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد، تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں میں آپ کی زندگی بھی تھی، پھر آپ کی دعوت بھی تھی، اخلاق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہاں، یقین کے ساتھ کہ یہی بات حق ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات حق ہے اور حق ہے، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی دعوت یقین کے ساتھ تھی، آپ کی دعوت اخلاص کے ساتھ تھی کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی ہے، کسی سے کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ بے کرام کی زندگی میں بات ہوتی ہے، وہ کسی سے کوئی چیز کے طلبگار وہ نہیں ہوتے، نہ مال کے، نہ مرتبے کے، نہ کسی چیز کے بھی۔ ان اجر الا علی اللہ، یہ کہتے تھے انبیاء کرام، تم سے کچھ نہیں چاہتے، جو کچھ لینا اللہ سے لے لیں گے۔ ایک یہ بات تھی دعوت کے اندر کہ یقین تھا دعوت میں کہ یہی بات حق ہے، اور یہی جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہو کے رہے گا۔ تو بعض مرتبہ اس کی شہادت پر معجزات ظاہر ہوتے تھے، تو ماننے والوں کا یقین بڑھ جاتا تھا، اور نہ ماننے والے اس کو جادو کہتے تھے۔ یہ آزمائش تھی، جی ہاں، تو ماننے والوں کا یقین بڑھ جاتا تھا، معجزات ظاہر ہونے کی وجہ سے اللہ تائید کے لیے لاتے تھے۔ تو آپ نے اپنی دعوت کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں میں طلب پیدا کرائی، اعتماد پیدا کرایا، کیونکہ اس دعوت میں یقین بھی تھا، اس دعوت میں اخلاص بھی تھا، پھر اس دعوت میں استغنا بھی تھا لوگوں سے اور بھی چیزوں سے۔ ہاں، کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، استغنا کے ساتھ، اللہ پر اعتماد کے ساتھ، اور مخلوق کی ہمدردی کے ساتھ۔ جو دعوت دی ہے اس میں اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، ہاں ذمہ داری تو ہے، مفاد نہیں ہے، بلکہ ہمدردی سے دعوت دی ہے، نصیحت اور خیرخواہی سے دعوت دی کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہاری سلامتی کے لیے کہہ رہا ہوں، میری بات مانو۔ یہ پہلو تھے، اس لیے جو لوگ نرم تھے، سمجھدار تھے، وہ آ جاتے۔ ہاں، جیسے ابوبکر صدیق نے بات سنی، کیونکہ وہ پہلے سے آپ کو جانتے تھے، وہ ہاں، تو ان کی سمجھ میں پہلے سے آ گئی، اسی طرح لوگوں کو سمجھ میں آتی چلی گئی۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ نہ ماننے والوں سے الجھتے نہیں تھے، صبر کرتے تھے۔
صبر کرتے تھے. کوئی نہ مانے، کوئی مخالفت کرے تو اس کے الجھنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ صبر کی اتنی تاکید ہے انبیاء کرام کو کہ اتنی تاکید کسی کو بھی نہیں ہے. تمام انبیاء کو جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر، ایسا ہوا ہے. ہاں ان کو صبر کی تاکید دی. ہاں تو صبر سے کام لیا، یقین سے کام لیا، ہمدردی سے کام لیا. جی ہاں، اور لوگوں کو دعوت دی ہے. اور دعوت، ایک تو دعوت بمانا ارشاد کے ہے، وہ تو آسان ہے، اور ایک دعوت جو انبیاء کرام کی ہوتی ہے وہ اس میں ایک امتیاز ہے کہ وہ دعوت یقین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہمدردی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور اس میں کئی محاسن ہوتے ہیں. ہاں کہ حسن نیت سے وہ دعوت دیتے ہیں، کوئی مطلوب چیز نہیں ہے تم سے، یہ اچھی نیت کے ساتھ دعوت ہے، تمہارے بھلائی کے لیے دعوت ہے. اور اسلوب بھی اچھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حسن اسلوب دعوت میں. ہاں یہ بھائی بنا کر، ہمدرد بنا کر، جی ہاں اس کو دعوت دیتے ہیں حسن اسلوب کے ساتھ، کہ وہ شدت اختیار کرے جن کو دعوت دے رہے ہیں. یہ شدت اختیار نہیں کرتے بلکہ اپنا اسلوب جمیل، اچھا اسلوب، تاکہ اس کو وحشت اور نفرت نہ ہو، بلکہ آپ کی ہدایتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں میں نفرت نہ دلاؤ. حسن اسلوب سے دعوت دو. جی ہاں، جیسے وہ ایک آدمی آیا نا جس نے زنا کی اجازت مانگی تھی آپ سے، کیا ہمیں زنا کی اجازت دو. تو دوسرے لوگوں کو تو وہ متاثر ہوئے کہ زنا، کیونکہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو کسی شریعت میں حلال نہیں ہے. آسمانی شریعتوں میں شرک اور زنا جس کی اجازت نہیں ہوتی آسمانی شریعتوں میں، وہ اجازت لینا ہے اس کی. تو آپ نے اس کو کیسے سمجھایا؟ اس کو حسن اسلوب سے سمجھایا، اس کی قباحت سمجھائی. جی ہاں، کہ تم اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بیٹے کو پسند کرو گے کہ نہ؟ ایک دوسرے کے ساتھ پسند کریں گے، محنت کی بات ہے. جس کو اسلوب کہتے ہیں. یہ دعوت میں حسن نیت بھی ہوتی ہے، حسن اسلوب بھی ہوتا ہے، حسن اخلاق بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، صبر بھی ہوتا ہے، استغنا بھی ہوتا ہے. ان انبیاء کرام کی دعوت میں کیوں کہ وہ لوگوں کے ہمدردی کے لیے دیا جاتا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے. پھر جب لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہماری دعوت قبول ہو گئی، کہ اب دعوت کے بعد اب ان کو زندگی کے تمام شعبوں کا کی تعلیم دی جائے گی. خالی دعوت دے کر نہیں چھوڑ دیتے. چلو ہم اتنے لوگ آ گئے، اب آ گئے تو ان کا کیا کرنا؟ کہ اب دعوت کے بعد تعلیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کہ دعوت کے بعد تعلیم ہوتی ہے. کیونکہ سارے عالم کے لیے دعوت ہے تو سارے عالم کے لیے تعلیم بھی. اس لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے آپ کو علم دیا گیا تھا. زندگی کے شعبے ہوتے ہیں نا، ہاں کہ بھئی یہ تاجروں کا شعبہ ہے، یہ زمینداروں کا شعبہ ہے، یہ مرتبے عہدے والوں کا شعبہ ہے، یہ غریبوں کا شعبہ ہے. یہ شعبے ہیں دنیا میں معیشت کے لیے. تمام شعبوں کو چلانے کا آپ کو علم دیا گیا ہے. غریبی کا کیا دین ہے، مالداری کا کیا دین ہے، اقتدار کا کیا دین ہے، جی ہاں کاروبار کا کیا دین ہے. تمام شعبوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا تاکہ ہر شعبہ اس سے کامیاب ہو جاوے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو دین میں داخل کیا، لوگوں کو دین کا طلبگار بنایا، پھر ان شعبوں کا علم دیا اور یہ بتایا کہ اس علم سے تمہارا شعبہ بھی کامیاب ہوگا
اور تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر علم دو طریقے سے دیا، ایک فضائل کا علم دیا، ایک مسائل کا علم دیا۔ ایک فضائل کا علم دیا، فضائل کا علم اس لیے دیا ہے تاکہ رغبت پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ کسی عمل کے پیدا کرانے کے لیے اس کی رغبت ضروری ہے۔ اگر رغبت نہیں ہے تو نہیں لیں گے اس کو۔ کھانے کی رغبت نہیں ہوتی تو آدمی نہیں لیتا۔ مجھے رغبت نہیں ہے، ہاں بوجھ ہو جائے گا۔ جی ہاں، رغبت نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے اپنے کام کے لیے رغبت لوگوں میں پیدا کرائی، اس لیے آپ انبیاء کرام پر ایک علم رغبت کا اترتا ہے، اس کو تو علم ترغیب کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی علم ترغیب نازل ہوا ہے۔ ہر زمانے کے علماء نے علم ترغیب کو جمع کیا ہے حدیثوں میں۔ ترغیبات، ترغیب ترہیب ایک مستقل علم ہے کہ جس کی وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے، کیونکہ اگر اس کو قیمت معلوم نہیں ہوگی تو وہ ضائع کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ضائع کرے گا کہ میں نے کیا کام کیا۔ اور قیمت معلوم ہو جائے تو حفاظت کرے گا۔ اس لیے انبیاء کرام نے اعمال کی قیمتیں بتائی۔ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، سبحان اللہ اعظم من احد۔ عمل کی قیمت بتائی، ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ سلمان علیہ السلام کہتے تھے ایک مسلمان سبحان اللہ کہے تو سلمان کی ساری سلطنت سے بہتر ہے۔ ایک مسلمان کا سبحان اللہ کہنا میری سلطنت سے بہتر ہے۔ عمل کی قیمت سمجھاتے ہیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ پڑے۔ تو دین پر چلنے کے لیے عمل کی قیمت جاننا ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے تو وہ اپنے عمل کو ضائع کریں گے۔ کیوں کہ اپنے عمل سے بے خبر ہے، وہ خواہشات کی محبت ہے، تو خواہشات کی محبت میں پھر عمل ضائع ہوتے ہیں، اور عمل کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ اگر عمل کی معلوم ہے تو اپنی خواہش کو قربان کرے اور عمل کو پورا کرے۔ اس لیے اعمال کی قیمت بتائیے، اس کو علم ترغیب کہتے ہیں۔ اسی سے استعداد پیدا ہوتی ہے، کس کی؟ کہ معروف پر عمل کرنے کی، منکر کے چھوڑنے کی۔ ترغیب کے علم سے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ اگر پہلے سے اللہ یوں کہتا کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ شراب کی حرمت نہیں بتائی، یا زنا کی حرمت نہیں بتائی، بلکہ لوگوں کو آخرت اور آخرت کا انجام یہ سمجھایا۔ ترغیب ترہیب، تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی طبیعتیں۔ ایک یہ بھی ہے اسلوب کہ اپنی دعوت کا اسلوب ایسا ہو کہ معروف کی بھی استعداد ہو، منکر کے ترک کی بھی استعداد ہو۔ اس کے لیے علم ترغیب آیا ہے، اور حسن اخلاق آیا ہے داعی کا، کہ داعی کے حسن اخلاق کا بھی اثر پڑتا ہے اور ترغیب کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس کی زندگی اتنی صاف ستھری ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ دعوت میں اخلاق استعمال ہوتے ہیں، اور دعوت میں ترغیب کا علم استعمال ہوتا ہے، اور کیا استعمال ہوتا ہے کہ اپنی محنت استعمال ہوتی ہے۔ کیا استعمال ہوتی ہے؟ اپنی محنت استعمال ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو اپنی محنت سے چلاؤ، محنت سے چلاؤ۔ محنت مثبت بھی ہے، محنت منفی بھی ہے۔ مثلا کسی جگہ آپ کی محنت کا استقبال ہوگا، کسی جگہ محنت کا استقبال نہیں ہوگا، تو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں استقبال ہو وہاں جانا چاہیے، اور استقبال نہ ہو تو
پھر نہیں جانا چاہیے. نہیں ایسے نہیں, اسے تو پارٹیاں بنے گی. کیا بنے گی؟ ایسی پارٹیاں بنے گی. انبیاء کی دعوت جو ہے وہ پارٹیوں کے خلاف ہے کہ ہم تو لوگوں کو اللہ کے بندے بنانا چاہتے ہیں, پارٹی بنانا نہیں چاہتے. کونوا عباد اللہ اخوانا, یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے بندے بنو, آپس کے بھائی بنو. اللہ کے بندے بنو, آپس کے بھائی بنو. یہ اسلوب ہے, پارٹی نہیں بنانی ہے. کہ اللہ کے بندے رہو, آپس کے بھائی رہو. انبیاء کرام کی دعوت میں یہ بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے, آپس کا بھائی بنانا ہے. اس لیے اسلوب ترغیب کا, اسلوب اخلاق کا, اس کا کہ اپنی طرف سے اچھے اخلاق. ہر نبی اخلاق والا ہوتا ہے, ہر نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں, تو آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا تھا. بلکہ عربوں میں جو قدرتی اخلاق تھے اس کی بھی آپ نے تربیت فرمائی, اس کی بھی ترقی دلائی. عربوں میں شجاعت ہے, کرم ہے, دفاع عہد ہے, یہ پہلے سے تھا. کبھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. زبان لے لی ختم, زبان کٹ جائے گی, گردن کٹ جائے گی. ایک قدرت ہے. اس لیے اپنے رئیسوں کے ساتھ تو رہتے تھے. ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوتا تھا, اس کا چھوٹے ان میں تھا. تو وہ جو شروع سے جو صفتیں تھیں ان کو آپ نے اور پانی دیا, مکارم میں اخلاق ترقی دی. تو اپنے اخلاق دکھائے اور ترغیب دکھائی لوگوں کو, اور آخرت سمجھائی. کیا سمجھائی؟ آخرت سمجھائی. یہ خاص بات ہے انبیاء کرام کے دعوت میں کہ وہ اسی کے لیے آتے ہیں. وَإِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ, وہ اسی کے لیے آتے ہیں کہ آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں, آخرت بنوانے کے لیے آتے ہیں. کہ ہم تم سے دنیا نہیں چاہتے, لیکن تمہاری دنیا کی سلامتی اور آخر کی نجات, یہ دو باتیں تمہیں دینا چاہتے ہیں. تمہاری آخرت کی نجات ہو جائے, تمہاری دنیا کی سلامتی ہو جائے. باقی ہم تمہاری دنیا میں حصہ دار بننا نہیں چاہتے کہ آخر سے حکومت چاہیں, تاجر سے مال چاہیں. اپنا مال رکھو, اپنی حکومت رکھو, ہاں ہم سے رہبری لو. کیا لو؟ کہ حکومت کیسے کرنی ہے, مال میں کیسے چلنا ہے. باقی ہم کو حکومت نہیں چاہیے. مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں حکومت والے ہم سے پوچھیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے, تو ہم ان کو بتائیں گے. حصے دار نہیں بنیں گے, خیرخواہ بنیں گے. ہم نہیں چاہتے حکومت, لیکن ہم سے پوچھیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے تو ہم بتائیں گے ان کو. یہی بات ہے ہماری کہ ہم ان کے دنیا میں شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں, لیکن ان کی دنیا میں ہم رہبری کریں گے. ہاں, اس لیے جو لوگ سمجھدار تھے وہ اس کو سمجھتے تھے, تو وہ آپ کی بات کو لے لیتے. یہ کچھ مانگتا نہیں ہے. جیسے سورہ یاسین والے نے کہا نہیں کہ بھائی ان لوگوں کی بات کو مانو, ان کی بات کو مانو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, یہ مثال اس نے دی ہے کہ ان کی بات مانو. یہ کیوں کہ کچھ مانگتے نہیں ہے, پھر وهم مهتدون, ان کی زندگی دیکھو کتنی اچھی ہے. تو ان کی بات لینے میں کیا حرج ہے؟ یہی بات ہوتی ہے کہ انبیاء کرام اپنی ہی زندگی کے ساتھ لوگوں میں جاتے ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, کہ وہ مخلص بھی ہوتے ہیں, مہتدی بھی ہوتے ہیں. مہتدی ہونے کے جب ایک دوسرے کے ہادی ہو جاتے ہیں. ہاں, تو دعوت دینے کی غرض یہ ہے اور محنت کی غرض یہ ہے کہ ہمارے اندر دعوت والی یہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی. ہاں, لوگ گانے والے کو کیوں پسند کرتے ہیں کہ وہ خوشی لانے وہ گاتا ہے, تو اس کا گانا سنتے ہیں. سنتے نہیں سنتے, حالانکہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے گانا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جی ہاں, لیکن تو ایسے کسی چیز میں حسن ہوتا ہے تو لوگ اس کو لیتے ہیں. دین کے اندر مختلف طریقے سے حسن پیدا کیا جاتا ہے. حسن نیت, حسن عمل, حسن اخلاق, حسن ظن, حسن اسلوب, یہ محاسن ہوتے ہیں.
دین کے لیے کہ اگر یہ دین میں پیدا ہو جائیں تو لوگ اس دین کو لے لیں گے، وہ بات کو لے لیں گے. جی ہاں، ایسے نہیں ہے کہ ایک چیز اڑائی لوگوں نے لے لی پتنگ کی طرح سے، ایسا نہیں ہے. اس لیے اس دعوت کے اندر محاسن ہے، تو اس کو پیدا کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہے کسی چیز کا جان لینا، اور ایک ہے کسی چیز کا نبھا لینا. جان تو لیا ہے مگر اس کو نبھاؤ گے تو نبھانا ضروری ہے. جان لینا آسان ہے، قبول کر لینا آسان ہے. جیسے نکاح قبول کر لیا، اب نکاح کو نبھانا پڑے گا، نبھانا پڑے گا. نہیں ہاں، کیسی ہو بیوی تو یا تو صبر کرو یا پھر گھر توڑو. جی ہاں، قبول کرنا آسان، پھر نبھانا مشکل. ایسے دین ہے، قبول کرنا آسان، پھر اس کو نبھانا ضروری ہے، اس قابل کرنا ضروری ہے. اس لیے دین کو دین کی محنت کے ساتھ دیا گیا کہ محنت کرنے کی وجہ سے اس کی نبھانے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے. محنت کرنی پڑتی ہے. اور محنت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ محنت کرنے سے آدمی میں یقین پیدا ہوتا ہے. یقین بازاروں میں نہیں ملتا، یقین بازار میں نہیں ملتا. یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ یقین آدمی کی محنت سے پیدا ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یقین بغیر محنت کے پیدا نہیں ہوتا. جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین آئے گا. جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین آئے گا. اس کی ایک مثال، ایک کمار جو ہے وہ مٹی کے برتن بناتا ہے. تو مٹی کوئی ایسا قیمتی مٹیریل نہیں ہے، گارا ہے. گارے پر اس کی محنت لگتی ہے تو ایک شکل تیار ہو جاتی ہے. گھنٹا ہو گیا، سراہی ہو گئی، ایک شکل تیار ہو گئی اس کی محنت سے. پھر اس کو وہ پتہ آگ میں تپاتا ہے. اب وہ 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو وہ قیمت اس کی محنت کی ہے. مٹیریل میں کچھ نہیں ہے، مٹی ہے. ٹوٹ جاوے تو وہ بنگار کون لے اس کو؟ مٹی ہے. ہاں، لیکن اس کی قیمت اس کی محنت کی. تو محنت کی وجہ سے اس چیز کی قیمت بھی ہوئی اور کمار کے دل میں یقین آیا ہے. کیسے یقین آیا؟ کہ مثلا 100 مٹکے بنائے ہیں. بات میری لمبی ہو رہی ہے، آپ کو گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ 100 مٹکے بنائے ہیں اور ایک ایک مٹکا 200 کا بازار میں رکھتے ہیں سامنے، تو کتنے پیسے ہو گئے؟ 20,000 کی مالیت ہے. اس کی محنت. اب وہ اس کا قرض دار آیا کہ وہ آپ نے میرے کاغذ کے پیسے نہیں دیے. کمار سے کہہ رہا دکان والا، تو یہ دیکھو یہ رکھا ہے مال، جیسے بک جائے گا آپ کے پیسے دودھ سے دھو کے دوں گا. ہمارے محاورے میں یار تمہارا پیسہ دودھ سے دھوئی نہیں دیکھ سکتے، کھوٹا نہیں کریے. تو وہ یقین دلا رہا ہے اس کو. کیوں؟ کہ اس کو یقین ہے کہ یہ بک جائے گا، ضرور پہ جائیں گے. ہاں، اس کو کوئی آگ لگنے والی چیز نہیں ہے. یہ بکیں گے، پیسے آئیں گے. کیونکہ اس نے محنت کی ہے تو پیسوں کا یقین ہے. تو حضرت فرماتے تھے محنت کی وجہ سے یقین آیا ہے. یہ گارا ہوتا تو یقین آتا ہے. جب محنت کی ہے تو آدمی کی محنت وہ اب اس کے اندر یقین پیدا کرتی ہے، ورنہ یہ گارا ہے. ایسے ہی یہ تو مٹی، ایسے بلڈنگ بنائی ہے آج کے دور میں اور اس کو کرائے پہ دیے ہیں تو اس کو یقین ہے. اب وہ آرام سے بیٹھا ہے. کیوں؟ کہ ہر مہینے کرایہ آئے گا، کھائیں گے.
یہی ہو رہا ہے نا. کیا کرتے؟ کچھ نہیں، مکان ہے کرائے پر دے دیے ہیں، تو اس نے مٹکے بنائے ہیں، اس نے عمارت بنائی ہے. تو حضرت فرماتے تھے شکلیں بنتی ہیں، شکلوں کا یقین آتا ہے. مٹکے بنائے تو مٹکے کا یقین آیا، اور عمارتیں بنائی تو آمدنی آ رہی ہے، کھائیں گے. فرمایا ایسے ہی اگر اعمال بناؤ گے تو اعمال کا یقین آئے گا. میں نے نماز بنائی ہے، میری نماز سے یہ ہو جائے گا. میں نے صدقہ دیا ہے، صدقے سے بلا دور ہو جائے گی. میں نے نماز پڑھی ہے، دعا قبول ہو جائے گی. تو فرمایا محنت سے یقین ہوتا ہے. آج ہمارے عملوں پر چونکہ ہماری محنت نہیں ہے، اس لیے صورت عمل ہے. کیا ہے؟ صورت عمل ہے. صورت غلط نہیں ہے، مگر صورت سے کام نہیں بنتا، صورت سے تعارف ہوتا ہے. آپ کی صورتوں سے لوگ پہچانے کہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے. تو صورتیں تو تعارف کے ہوتی ہے، حفاظت کے لیے نہیں ہوتی. یہ فوٹو ہے تو صورت سے تعارف ہو جاتا ہے. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صورت ہے. لیکن اس میں حقیقت آ جاوے تو پھر اس کا نفع ہے. بھائی نماز سے یہ ہوتا ہے، روزے سے یہ ہوتا ہے، صدقے سے یہ ہوتا ہے، حج سے یہ ہوتا ہے. حج سے محتاجی دور ہو جائے. تو فرماتے نکاح کرو، محتاجی دور ہو جائے گی. کیونکہ لوگ غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے. فرماتے ہیں غریبی نکاح سے دور ہوگی. غریبی یہ کہتے تھے لوگوں سے کہ نکاح کرو، نکاح سے غریبی دور ہو جائے گی. بے نکاحوں کا نکاح کراؤ، وہ غریب ہیں تو ان کی غریبی دور ہو جائے گی. کہ آپ کیسا کہتے ہیں؟ یہ دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ تو اسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں بے نکاحوں کا نکاح کراؤ، اگر وہ غریب فقیر ہیں تو اللہ ان کی غریبی فقیری دور کر دے گا. اسے میں کہتا ہوں نکاح کراؤ، محتاجی دور ہو جائے گی. دعوت دے رہے ہیں نکاح کراؤ، محتاجی دور ہے. محتاجی کی وجہ سے غریبی کی وجہ نکاح نہیں ہوتے. یہ ان کے یقین میں کمزوری ہے. ورنہ نکاح سے ہی غریبی دور ہوتی ہے. یوں کہا وہ ڈرتے ہیں کہ نکاح کر کے کہتے ہیں غریب آدمی ہے. غریبی دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری غریبی تمہاری نکاح سے دور ہو جائے گی. انسان اور فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یقین کی بات ہے. تو دعوت یقین کے ساتھ ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ اور یقین محنت کے ساتھ ہوتا ہے. یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ یقین بازار میں نہیں ملتا. محنت کر کے محنت سے یقین آتا ہے. کسی شکل پر محنت کی ہے تو شکل کا یقین آئے گا کہ میں نے یہ عمارت بنائی ہے، اس کے فلیٹ کرائے پر دیے ہیں اور ہر سال ہر مہینے اتنے آمدنی. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے بچے پڑھتے ہیں تو ان کا خرچہ بھی ہو جائے گا، ان کی فیس بھی ادا ہو جائے گی، میرا گزارا بھی ہو جائے گا. یہ جان مال لگا کر یہ بنائی ہے. تو حضرت ایسے ہی دین میں کہ جان مال لگا کر اعمال سب بیان کرو، پھر تمہارے اعمال پر یقین کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے یہ ہو جائے گا، میں نے دعا ہے یہ ہو جائے گا. ابی ابن کعب نے دعا مانگی سفر میں، بارش ہو رہی تھی تو قافلہ چل رہا تھا ان کا. تو اے اللہ میرا پوشاک میرے کپڑے نہ بھیگے. بارش تو ہوتی نہیں، سب کی ضرورت کی ہے، بارش بند نہیں کروانی ہے. میرا پوشاک میرا سامان میرا کپڑا نہ بھیگے. یہ دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی. جب قافلہ منزل پر پہنچا تو یہ کورے ہیں، سب بھیگے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا او بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کورے ہیں اور باقی پھر لوگ بھیگے ہوئے ہیں؟ کہ میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی. میرا اللہ قادر ہے کہ بارش میں برساوے اور بھیگنے نہ لے. ٹھیک ہے کیا یقین کی بات ہے؟ یقین کی بات ہے. تو یقین کہ یقین محنتوں سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، وہ قادر ہے بارش بھی ہو بھیگنے بھی نہ دے. ہاں
اس لیے میرے بھائیوں ہمارے دین میں محنت اس وجہ سے ہے، ورنہ دین کا جاننا تو بہت آسان ہے. دین و یسر کا جاننا آسان ہے. اللہ نے دین کو آسان کیا ہے کیونکہ سب کی ضرورت کا ہے. سب کی ضرورت کی چیزیں آسان کر دی جاتی ہے. جی ہاں، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، سب کی ضرورت ہے تو آسان ہے. ایسے دین سب کی ضرورت ہے تو اللہ نے دین کو آسان کیا ہے. لیکن دین کی حقیقت اس کو پہلے کہ اس کے لیے صحیح علم چاہیے، صحیح یقین چاہیے. ہاں، اور یقین پیدا ہوتا ہے آدمی کی محنت سے. جس کام پر یہ محنت کرے گا اس کا یقین دل میں آئے گا. میں نے کمار کی مثال دی، پلیٹوں کی مثال دی. ہاں، ہمارے حضرت جی تو اس سے نیچے کی مثال دیتے. ہمارے دلی میں یہ غریبوں کی لڑکیاں گوبر جمع کرتی تھی، ہاں، اور پھر اوپلے بناوے. 1 روپے میں 100 اوپلے دیتی تھی. حضرت فرمایا دیکھو یہ گوبر پر محنت کر رہی ہے. اب جب اوپلے تیار ہو جائیں گے تو اوپلوں کے لیے لڑے گی یہ میرے لے لیے میرے لے لیے. ہم کہتے ہیں کیا کہ نہیں، کیونکہ 100 بکیں گے تو 1 روپیہ آئے گا. یہ اس کی محنت نے یہ یقین پیدا کرایا ہے. اس کی محنت نے، ورنہ وہ تو گوبر ہے. محنت نے یقین پیدا کرایا کہ 100 ہوں گے تو روپیہ آئے گا، اس لیے کسی کو ہاتھ میں لگا دے. یہی بات دین میں ہے. ایک تو دین، ایک تو ہے تصدیق. وہ تو آسان ہے، تصدیق تو بہت آسان ہے. بھائی آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، تصدیق کر لی، مسلمان ہو گیا، تصدیق ہو گئی. ہاں کہ ہو گیا کلمہ پڑھ لیا، تصدیق ہو. آگے کہ جس چیز کی تصدیق کی ہے اپنی زبان سے اس کا یقین آوے. اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اس کی تابعداری میں کامیابی ہے، اس کی نافرمانی میں ناکامی ہے. پھر جنت ہے، دوزخ ہے، جو باقی چیزیں ہیں، اس کا یقین پیدا کرنا. یہ آدمی کو اپنے دین پر جماوے گا. یہ یقین نہیں ہے تو پھر اس کا دین کمزور ہے. اس لیے دین کو دین کی محنت کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا ہے کہ اس کا یقین آ جاتا. یہ آوے کیونکہ بغیر محنت کے یقین آنا مشکل ہے. سمجھ لیں گے، مان لیں گے، لیکن اندر سے بات بیٹھے گی اور یقین آ جاوے تو اس کو کوئی ٹلا نہیں سکتا. اس لیے انبیاء کرام کی دعوت میں جس طرح ایمان ہے، علم ہے، اس کی محنت بھی ہے. اس کی محنت عمل کرنے کی، اس کی محنت جو ہے اس کو دنیا میں عام کرنے کی، یہ محنت ہے. اس محنت کی وجہ سے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، وہ اندر کا یقین آتا ہے، اس کی عظمت آتی ہے. پھر محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم اتارا ہے تاکہ اس کی قیمت معلوم ہو جائے کہ جس چیز کی محنت کر رہے ہو اس پر کیا ملے گا. خالی پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ اس محنت پر کیا ملے گا. تو اس کے فضائل بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے بھی فضائل بیان کیے ہیں، عمل کے وسائل کے بھی فضائل بیان کیے. ایمان کے فضائل ہیں، عبادت کے فضائل ہیں، پھر عبادت تک جانے کے جتنے وسائل ہیں اس کے بھی فضائل ہیں. مسجد میں چل کے جانا، تو کسی دفتر میں یا کسی آفس میں چل کے جانے میں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. بس بدل کے آنا پڑے گا. اگر آفس دور ہے تو بس بھی بدلنی پڑتی ہے نا، کہ ہم تو بس بدل کر کے آفس میں آتے ہیں. ہاں، تو کچھ نہیں ملے گا. وقت پر آ جاؤ، نہیں تو کوتاہی ہوگی. دین میں کہ للوسائل حکم المقاصد، فقہ کا مسئلہ ہے کہ للوسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کا بھی وہی حکم ہے جو مقاصد کا ہے. اگر مقصد نیک ہے تو اس تک پہنچنے کے سارے وسائل نیک قرار دیے جائیں گے. مقصد بد ہے تو اس پہنچنے کے سارے وسائل بد قرار دیے جائیں گے. للوسائل حکم المقاصد، فقہ کا مسئلہ ہے. تو نماز اگر اچھا مقصد ہے، ایک اچھا مقصد نماز خیر و موضوع ہے، حدیث شریف میں ہے، تو اس تک پہنچنے کے تمام وسائل اچھے ہو جائیں گے. چل کر کے گئے ہیں تو آپ کا چلنا سیکھا جائے گا. انتظار کیا ہے نماز کا تو انتظار سیکھا جائے گا. مسجد بنائی ہے تو مسجد کا جواب دے گا. جھاڑو دیا ہے مسجد کا تو
اس کا نظام کیجیے. مسجد کے جھاڑو کیوں؟ یہ سب نماز کے لیے ہے. مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد میں خوشبو، یہ سب نماز کے لیے تو ہوتا ہے. تو ان سب کا ثواب ہے، خالی نماز کا ثواب نہیں ہے. للوسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کا وہی حکم ہے جو مقاصد کا ہے، شریعت کا قانون ہے یہ. تو فضائل بیان کیے جی ہاں کام کے، تاکہ اس کا شوق پیدا ہو جاوے. اور خالی فضائل نہیں بیان کیے بلکہ فضائل کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ دعوت بھی دو، فضائل بھی بتاؤ، دعوت بھی دو، فضائل بتاؤ. یہ فلانا کام ہے اس کا یہ اجر ہے، فلانا کام ہے اس کی دعوت کرو، تاکہ لوگوں میں وہ اعمال بھی آوے، اس اعمال کا یقین بھی آوے کہ اس پر یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے. صحابہ میں یہ بات تھی کہ اپنی دعوت اپنی محنت کے ساتھ دین کو لیتے تھے اور اس کے فضائل کے ساتھ لیتے تھے. جیسے فضائل بیان کیے جاتے تھے تو ایک جذبہ بڑھ جاتا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو امیر نے جو کہا کہ جس کے قدم غبار آلود ہو جائیں گے اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، جہنم سے بچ جائیں گے اس قدم. اس کے سارے ساتھی گھوڑوں پر سے اتر پڑے، یہ پیدل چلیں گے تاکہ ہمارے قدم غبار آلود ہو جائیں. یہ اتنے پیدل چلنے والے دوسرے سفر میں نہیں دیکھے گئے. یوں کرے کیوں کہ امیر نے پیدل چلنے کی بات کی اور پیدل کی فضیلت ہے ان کی. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فضائل کے ذریعے سے اعمال کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور محنت سے اس کا یقین آتا ہے. محنت سے کہ محنت یقین آیا تو یقین اور فضیلت دو جمع ہو گئی. اس نے عمل میں کبھی اب عمل کوتاہی نہیں کرے گا، اور کوتاہی کرے گا تو اس کو ندامت ہوگی کہ میرا یہ فوت ہو گیا، میرا یہ فوت ہو گیا، میرا یہ فوت ہو گیا. جی ہاں پھر اس کا تدارک کرتے ہیں. اتنا عمر کی جماعت پہنچ رہا تھا عشاء کی تو ساری جا کرتے عشاء کی نماز چلی گئی کیونکہ عشاء کی نماز پڑھنے والوں کو ڈاکٹر صاحب ملتا ہے. عشاء اور فجر پڑھے تو پوچھا تو وہ جماعت نکل گئی تو اس رات کو وہ نہیں سوتے تھے کہ میری عشاء کی جماعت چلی گئی، فجر تو پڑھیں گے، تو وہ اس رات کو نہیں سوتے تھے تاکہ وہ فضیلت فوت نہ ہو جائے. فضیلت کا یقین وہی اصل ہے ایمان والے کے لیے کہ اس کو اسے اعمال پر یہ ملنے والا ہے. غیر کو نہیں ملتا کسی عمل پر، ان کو ملتا ہے. تو محنت کرنے کی وجہ سے یقین بنتا ہے اور فضائل سے عمل کی قیمت سمجھ میں آتی ہے. اس پر یہ ملے گا، یہ ملے گا. اسے انبیاء کرام کی دعوت میں یہ ہے کہ اپنی محنت بھی لگاؤ. کہ بھی محنت کیا ہے کہ ایک تو اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی محنت ہے، ایک دوسروں میں اس کی طلب پیدا کرنے کی محنت ہے. دائی دو چیزیں لے کر پھرتا ہے، جو چیز اس کے پاس ہے اس کو یقین ہے کہ یہی صحیح ہے، تذبذب نہیں ہوتا اس کو کہ یہی صحیح ہے. ہاں اور پھر جو چیز اس کے پاس صحیح ہے وہ سب کے لیے چاہتا ہے خیر خواہی میں، ان میں بھی آ جاوے، ان میں بھی آ جائے، اسے وہ محنت کرتا ہے اپنی دعوت میں. ایک چیز میرے پاس صحیح ہے اور اس میں سب کا حصہ ہے، اس میں سب کا حصہ ہے، تو اسے حصے داروں کو حصہ دینا یہ میری ذمہ داری ہے. اسے لوگوں کو ان کا طلبگار بناتا ہے خیر خواہی کی وجہ سے. جی ہاں یہی دعوت کا مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے سے امت کی خیر خواہی آوے. کیا آوے؟ امت کی خیر خواہی. کہ اسلام میں خیر خواہی کی بڑی اہمیت ہے. الدین النصیحہ، مبتلا خبر دونوں معرفہ ہے. ہاں جی ہاں بڑھ گئی اس کی اصلیت کہ دین کیا ہے کہ خیر خواہی ہی دین ہے اور دین ہی خیر خواہی ہے. جی ہاں تو دین تو خیر خواہی کرنے کا نام ہے. خیر خواہی نہیں ہے تو خود غرضی ہے یا لاپرواہی ہے. ایسے کوئی ماں باپ نہیں ہوتے جن میں خیر خواہی نہیں ہو. ہے کوئی ماں باپ ایسے جو اپنے اولاد سے خیر خواہی نہ کرے؟ ہو نہیں سکتا. کہ ماں باپ یا خیر خواہی کہ ماں باپ خیر خواہی کرو. بھیا تو ماں باپ زیادہ مہربان ہوتے ہیں. جی ہاں سمجھانے کے لیے کہا کہ انا لکم مثل الوالد.
ورنہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ہاں تو والد سے آگے ہے. تو انبیاء کرام میں ہمدردی ہوتی ہے، اس لیے دعوت میں ہمدردی ہونا ضروری ہے. ہمدردی نہیں ہوگی تو ناراض ہونے کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دیں گے. جیسے دنیا کے بڑے ہوتے ہیں، جب دیکھیں لوگ میری سنتے ہیں تو وہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کے بڑے یہ ہماری مانتے نہیں، چلو کہ نبی نہیں چھوڑتا، وہ تھوڑی ہمدردی ہوتی ہے. تو دعوت میں یہ بھی ہے کہ اپنے اندر ہمدردی پیدا کرنا. جی ہاں، ہر ایک مرتبے والے کو مرتبے والا جاننا. جی ہاں، حیثیت والے کو حیثیت والا جاننا. انزلنا سے منازلہم، یہ سب چیزیں دعوت میں ہے. انبیاء کرام کی دعوت میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اپنے اخلاق بھی ہوتے ہیں، اپنا اخلاص بھی ہوتا ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے. جی ہاں، اللہ کے سامنے جواب داری کی فکر بھی ہوتی ہے. یہ سب سے ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اگر دعوت میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کو مؤثر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں مانگتا، ہماری خیرخواہی کر رہا ہے. پھر اپنی جان مال لگاوے تو اپنی جان مال لگانے کا نفع اس کی ذات کی طرف آتا ہے. اور وہ یوں ہے کہ جس چیز پر جان مال لگائی ہے وہ چیز اس کو عزیز ہوگی. جیسے آدمی نے جان مال لگائی، عمارت بنائی، اب عمارت کو نقصان نہ پہنچے یہ مجھے برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہماری جان مال لگی ہے، اور جس پر جان مال نہ لگی ہو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. مسلمانوں کو یہ کہا اپنے دین پر جان مال لگاؤ تاکہ وہ دین تمہارے نزدیک عزیز ہو جاوے. کیا حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے تھے؟ ہاں کہ دین مٹ جاوے میں زندہ رہوں. یہی ہے نا، دین مٹ جاوے اور میں زندہ رہوں تو کیا فائدہ ہے؟ میں تو دین کے لیے ہوں اور دین میرے لیے ہے. تو وہ یہ کیوں کہ انہوں نے دین پر اپنی جان مال لگائی تھی. دین مٹے اور میں زندہ رہوں تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے بزرگوں دین پر جان مال لگانے سے ہم کو اپنے دین کی قیمت معلوم ہوتی. پھر اس میں کمی آئے گی تو دل کو جلن ہوگی. اسے دین پر جان مال لگانا ہے اور امت سے خیرخواہی کرنی ہے. اور دین چونکہ ایک مشترک امانت ہے اور یہ امانت حقدار کو پہنچنی چاہیے. تو پہنچنے کی ایک شکل تو یہ کہ بانٹ دیا کہ نہیں، ہم اس طرح پہنچانے کے لیے ہیں ہمارے ہاں کہ ان کو اس کا طلبگار بناؤ. کیا بناؤ؟ کہ اس کا طلبگار بناؤ تاکہ وہ طلب سے لے. کہ طلب نہیں ہوگی دے دیا تو وہ ضائع کرے گا، حق ادا نہیں کرے گا. تو طلب پیدا کراؤ، اس کے فضائل بتاؤ، اس عمل کی قیمت بتاؤ، اس کا انجام بتاؤ، اپنے اخلاق بتاؤ تاکہ اعتماد کرے. انبیاء کرام اس طرح اپنی دعوت کو دیتے تھے کہ اپنی ذات کو قابل اعتماد بنایا اور عمل کو قابل قیمت سمجھایا اور آخرت سمجھائی. یہ طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کی وجہ سے دیر تو لگتی ہے لیکن جو بات ہوتی ہے وہ دل میں جاتی ہے. جو بات ہوتی ہے وہ دل میں جاتی ہے. اس کے پھر اس کے لینے والے بڑھتے رہتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں. یہ اس کے حق ہونے کی علامت بتائی. وہی طریقہ ہے ہم کہ لوگوں میں طلب پیدا کرانا، اس کی عظمت پیدا کرانا، اخلاق سے کام لینا، قربانی سے کام کرنا اور لوگوں میں بے طلبوں میں جانا. ہر دور کا ایک مطالبہ ہوتا ہے. ہمارا جو دور ہے وہ بے طلبوں کا دور ہے. کسی کو کوئی پڑی نہیں اپنے دین، بے طلبی کا دور. اس زمانے میں لوگوں میں طلب تھی، وہ پیر تلاش کرتے تھے، مرشد تلاش کرتے تھے اور جاتے تھے مجھے کوئی پیر ملے، مجھے کوئی مرشد ملے. ہاں سفر کر کر کتنے پڑھتے بزرگوں کے تمہیں طلب ہے کہ طلب والے آؤ تو فائدہ ہوگا، بے طلبوں کو فائدہ نہیں ہوگا، مناسبت کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ باتیں کی جاتی تھی. اب وہ بات نہیں ہے. مناسبت اور طلب تو ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ بے طلبی ہے. بے طلبی ہے. تو بے طلبوں میں جانا پڑے گا اور ان میں طلب پیدا کرانی ہے آخرت کی.
تو آخرت کی طلب پیدا کرانے کے لیے ایک تو فضائل کا استعمال ہونا، ایک اپنے اخلاق کا ظاہر ہونا، صبر، جی ہاں، سنجیدگی وغیرہ، یہ کرنا پڑے گا تاکہ ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے. بھائی بنا کر بتانا، بھائی بتا کر کہ بھائی تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے بھائی ہوں، میں تمہارے لیے یہ چیز لایا ہوں. تو ہماری جو موجودہ دعوت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چلائی ہے، اس کی اساس یہی ہے، یہ معاشرت کے راستے سے چلائی جا رہی ہے. بھائی تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں. پتہ گش والا بات کرتا کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا، آپ نے بھی کلمہ، آپ میرے بھائی ہو، میرے بھائی، اس لیے بھائی یہ کرنا ہے. معاشرت، اس کو معاشرت کا راستہ کہتے ہیں کہ معاشرت کے راستے سے کہ تم میرے بھائی، میں تمہارا بھائی ہوں. اور بھائی ابھی سے نماز کا وقت آیا ہے، مطلب ہے نماز میں جائیں گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. کیونکہ بے طلبی ہے تو طلب پیدا کرنے والی باتیں بتانی پڑتی ہے. جی ہاں، نہ ماننے پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. جی ہاں، وہ تو پرانی بات ہے، نبی نہ ماننے پر صبر کرتے تھے. تصویر علامہ یا بولو وہ بھی ہے. اس طریقے سے امت میں طلب پیدا ہوتی ہے. پھر وہ بات مانگنے والے ہوتے ہیں، قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو علم کا مایا ہمارے پاس ہے اس کی وہ قدر کریں گے، نہیں تو وہ علم کی قدر نہیں کریں گے. جیسے نابینا کو آئینہ دکھاؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ عالم جو ہے عامیوں کے درمیان میں ایسا ہے جیسے آئینہ اندھوں میں. آئینہ اندھوں میں ایسا عالم نہ جاہلوں میں. کیوں کیا جانے عالم کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے ان کو علم دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ علم دینا پڑے گا. اور علم دینے کے لیے ان میں طلب پیدا کرانی ہے، اس کی عظمت پیدا کرانی ہے، اعتماد پیدا کرانا ہے. اس لیے محنت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ ایک عامی آدمی کو اعتماد ہو جائے. ان کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. پھر جب ان میں اعتماد پیدا ہوگا تو بات سنیں گے تو ان میں آئے گا. اس میں دیر لگتی ہے، اپنے آپ کو تھوڑی ہماری پیسائی بھی ہوتی ہے، اور پیسائی کے بعد ہی پذیرائی بھی ہوتی ہے. بغیر پیسائی کی پذیرائی نہیں ہوتی. ہاں، آٹا ہوتا نہیں، اب آٹے کو کوئی بھی لے کے روٹی بنا لے گا، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یہ پیسائی ہو گئی ہے. مطلب مشہور ہے کہ پیشائی کے بعد پذیرائی یعنی قبولیت. اس لیے پیشائی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں تھوڑی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبولیت دیتے ہیں. دنیا میں بھی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو پیسا وہ دنیا میں بڑے ہو گئے. جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی پھر وہ بڑے بڑے مرتبے پر وہ آ گئے آزادی کے بعد. کیوں کہ یہی آزاد کرانے والے تھے ان کو بڑے بڑے مرتبے تھے. کیوں کہ ان کی قربانی تھی. دین میں بھی ایسا ہی ہے، دین کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ دینی اعتبار سے آپ بڑے کریں گے، دین کے اعتبار سے بڑے کریں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے بہت سے لوگوں کو اللہ بلند کرے گا کہ انہوں نے کتاب کے لیے قربانی دی ہے، کتاب کی دعوت کے لیے، کتاب کی تعلیم کے لیے. تو اللہ کتاب کے راستے سے ان کو بلند کرے گا. بلندی آتی ہے اپنی اپنی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے دربار میں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت اور ان کی بات میں تاثیر بھی دیتے ہیں، اعتمادی پیدا کراتے ہیں اور ان کو رہبر بناتے ہیں. اور یہی خوش نصیب ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. جی ہاں، کہ دین پورا خیر ہے کہ اس کا ذریعہ بنے، اور بے دینی شر ہے کہ اس سے بچنے کا ذریعہ بنے. تو اس میں ہے، اس لیے اس دعوت میں یہ بھی تقاضا ہے کہ اس دعوت کا تعاون کیا جائے. علماء کرام دو درجے کے ہوتے ہیں. ایک قسم علماء کرام کی ہمارے مذہب میں ہے جو صاحب مقام ہے، صاحب مقام ہوتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ایک قسم ان حضرات کی ہوتی ہے. ایک قسم اہل خدمت ہوتے ہیں، جیسے آپ حضرات خدمتوں میں ہے، مختلف خدمتیں آپ کے ذمہ ہیں. یہ اہل علم اہل خدمت کہلاتے ہیں. ایک اہل علم اہل مقام کہلاتے ہیں.
یہ دو ہوتے ہیں. جو حضرات ایسے مقام ہوتے ہیں ان سے کیا چاہا جاتا ہے کہ ان سے تائید چاہی جاتی ہے. کیا چاہی جاتی ہے؟ تائید چاہی جاتی ہے کہ اس کام کی آپ تائید کریں تاکہ اعتماد پیدا ہو جائے امت میں. جیسے مولانا اجلا صاحب مفتی جماعت اللہ صاحب دو بات گئے قانون کی تائید کی, مولانا متی صاحب نے اس کی تائید کی, مولانا لاہوری صاحب نے اس کی تائید کی. یہ حضرات نے جگہ پر اہل مقام ہے تو ان کی تائید کی وجہ سے راستہ کھل گیا. ہاں محمد نے اعتماد پیدا ہو گیا. آج بھی یہی بات ہے کہ جو حضرات اہل مقام ہیں وہ اس کی تائید کریں, اور جو حضرات اہل خدمت ہیں وہ اس کا تعاون کریں, وہ اس کا تعاون کریں تاکہ بات پوری ہو جائے اوپر سے نیچے. تو ہم آپ حضرات سے تعاون مانگتے ہیں کہ اس کام میں عملی تعاون دیں, عملی تعاون. جس طرح آپ ان خدمتوں میں تعاون دے رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں, اس میں بھی لگاویں عملی تعاون. جی ہاں, عملی تعاون ضروری ہے. عملی تعاون کی مثال ہے اسے جو آگ لگی ہے تو پانی ہی دینا پڑے گا یا کوئی دوسرا ہے؟ کیا دینا پڑے گا؟ پانی دینا پڑے گا. وہی تعاون ہے کیونکہ آگ کا علاج تو پانی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ عادتاً نہیں ہے. یہی تعاون ہے. اس میں بھی یہی تعاون ہے. لوگ پھر رہے ہیں آپ بھی پھریں, لوگ چل رہے ہیں آپ بھی چلیں. کیوں کہ کوئی اختلافی چیز تو ہے نہیں, کوئی اختلافی چیز تو ہے نہیں, متفق چیز ہے, متفق چیز ہے. اور ہر شعبے میں اس کو لانے کی ضرورت ہے. دین کو ہر شعبے میں لانے کی ضرورت ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے شعبوں کا دین اترا ہے. حاکموں کے لیے حکومت کا دین, تاجروں کے لیے تجارت کا دین, مزدوروں کے لیے مزدوری کا دین, زمینداروں کے لیے زمینداروں کا دین, بیماروں کے لیے بیماری کا دین, مسافروں کے لیے سفر کا دین. ہاں, ہر حالت کا ہر شعبے کا دین اترا ہے. اس لیے ہر حالت والے ہر شعبے والے حرکت کریں تو اس کا حق ادا ہوگا. نہیں بات ایسا نہیں کہ خالی مریضوں کے وہ دوا وہ تو صرف ڈاکٹر ہی کریں گے اور دوسرے نہیں کریں گے. اور ناڑی ہے وہ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کریں گے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ سب کے لیے ہے, سب شعبوں کے لیے ہے. آپ کے پاس جو علم ہے وہ کسی ایک شعبے کے لیے, جیسے ڈاکٹروں کا وہ مریضوں کے لیے, وکیلوں کا وہ قانون ہے, تو وہ نہیں چھیڑتے دوسری جگہ. کوئی ہمارا نہیں ہے. ریلوے بنا جیسے پولیس والوں کا ہے ہمارے پاس جاؤ, ہم ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس جو چیز ہے وہ سب کے لیے ہے, سب کے لیے ہے. سب کو اس کا طلبگار بنانا ہے, سب کو اس کا ذمہ دار بنانا ہے. تو ہماری محنت بھی جو ہے یہ ہماری بھی عمومی ہے, سب کے لیے. اس لیے اس میں آپ سے تعاون مانگا جائے گا کہ آپ اس میں تعاون دیں, قول سے بھی, فعل سے بھی, محنت سے بھی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ حضرات کے اوقات ان خدمتوں میں لگ رہے ہیں ایسے ہی اس میں بھی لگے. برابری کی بات, اس میں بھی لگے اس میں بھی لگے, کوئی تغیر نہیں, اس میں بھی اس میں بھی. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی منفعت بڑھ جائے گی. کہ ابھی جو طبقہ علم کے لیے آ رہا ہے وہ محدود ہے. طلبہ تو محدود ہی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں میں طلب ہے, دوسروں میں کہاں طلب ہے. اور جو طلب بڑھے گی پھر یہ طلب والے بھی بڑھیں گے, کیونکہ اس کام سے طلب بڑھتی ہے آخرت کی, دین کی. تو پانی ملتا ہے تمام شعبوں کو اس محنت سے.
کیونکہ یہ بنیادی محنت ہے. تو تمام شعبوں کو پانی ملتا ہے. اچھے تاجر بنتے ہیں, اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں, اچھے وکیل بنتے ہیں. ہاں, سب کاموں میں بارش کے پانی کی طرح سے. حضور نے کہا میری بعثت بارش کے پانی کی طرح سے, سب کو فائدہ ہوگا اس کے لینے سے. ایسے ہی ہے, تو سب کو فائدہ ہوگا. اس لیے اس میں اپنا حصہ لگانا ہے اور اپنے اس کام کو اپنے ذمے لینا ہے کہ تاکہ ہم ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچا سکیں. جب یہ پھیلے گا تو طلب آئے گی علم کی مختلف, اس کا کیا حکم ہے, اس کا کیا حکم ہے, اس کا کیا حکم ہے. حاتم طائی کے بیٹے حضور کے پاس آئے کہ ہم تو شکاری ہیں, شکاری کتے رکھتے ہیں بڑے بڑے اور روز کا شکار کرتے ہیں, تو شریعت میں ہمارے لیے شکار کا کیا حکم ہے. کیوں کہ وہ مسلمان ہو گئے حاتم طائی کے بیٹے, تو وہ اپنے کام کا دین پوچھ کے آئے. یہی بات ہے کہ جو سمجھے گا وہ اپنے کام کا دین پوچھے گا, جو سمجھے گا وہ اپنے کا دین پوچھے گا. تو آپ کو جواب تیار کرنے پڑیں گے, تو علم میں اضافہ ہوگا. علم میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. کیونکہ طلبگار گاہک بڑھ جاتے ہیں تو کاروبار بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی یہاں کہ امت میں طلب آئی تو علم بڑھ جائے گا, علم بڑھ جائے گا. بسدار مسافت کے بھی, بسدار کمیت کے بھی مختلف علوم زندہ ہو جائیں گے. فائدہ ہے, اس لیے حرکت میں آنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے اور اسلام کو چکی سے تشبیہ دی ہے. اسلام کے کیسے مثال ہے کہ چکی کی مثال ہے. کہ چکی میں کیا ہے کہ حرکت بھی ہے, ثبات بھی ہے. چکی میں حرکت بھی ہے اور ثبات بھی ہے. ایسے اپنے دین میں بھی حرکت بھی پیدا کرنی ہے اور ثبات بھی پیدا کرنا ہے. کہ ثبات وہ باعتبار استقامت کے, کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ای ومن آمن معک. تو اللہ نے استقامت کا حکم نبیوں کو بھی دیا ہے, امت کو بھی دیا ہے. تو ایک استقامت ہے اور ایک حرکت ہے. نفر, سفر, نصرت, یہ بھی ہے. چکی کے دو پارٹ, اسے آٹا دار آتا ہے. ایک حرکت, ایک سکون, یعنی اپنے کام پر استقامت اور اپنے کام کی نصرت. اس سے نصرت کرو, حرکت کرو, تو پھر آٹا چاروں طرف گرتا ہے. ایسا ہی مسلمان میں استقامت بھی آئی, اپنے دین کی نصرت بھی آئی, کہ اس سے چاروں طرف دین کے پھیلنے کی شکلیں پیدا ہوگی. یہ اس کی افادیت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حرکت میں بھی آنا ہے. اس میں آنا ہے, حرکت میں ہونا. تو یہ حرکت اس افادیت کو بڑھائے گی. حرکت کی وجہ سے انقطاع نہیں ہوگا بلکہ اس کی افادیت بڑھ جائے گی. تو آپ بتائیں اس کے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ تقاضے ہیں کہ ایک سال آپ حضرات کا لگے. یہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ حضرات سے ایک سال مانگیں گے, عام لوگوں سے 4 مہینے مانگیں گے. آپ حضرات سے ایک سال مانگیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ مطالبہ اللہ نے چلا دیا. ساری دنیا میں دے رہے ہیں سال. پڑھنا پڑھانا بھی ہو رہا ہے, سال لگنا بھی ہو رہا ہے. پڑھنا پڑھانا بھی ہو رہا ہے, سال لگ رہا ہے. اب یہ کوئی اجنبی چیز نہیں رہی. اللہ کا شکر ہے, لوگوں نے اس کی افادیت محسوس کی اور دے رہے ہیں. آپ حضرات سے بھی ہے. وہ ترتیب بنانی ہے, نہیں کہ آج کے آج جانا ہے کہ نہیں, دروازہ توڑ کے نہیں جانا, دروازہ کھول کے جانا ہے تاکہ آنا جانا رہے. جی ہاں, کہ ترتیب بنا کر جاؤ. آج کے آج نہیں جانا ہے, ترتیب بنائیں اور فیصلہ کریں آج کہ انشاءاللہ جانا ہے. بتائیے اب اس کی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے.